الرحمن الرحيم ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا صدق الله العظيم. سورۃ الکہف کا 11واں رکوع 11ویں رکوع کا کچھ حصہ تلاوت کیا گیا کیونکہ یہ تھوڑا تفصیلی رکوع ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت ہم نے سورۃ الکہف شروع کی تھی تو اس وقت آپ کو بتایا تھا کہ کفار نے 3 سوالات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیے تھے اور وہ سوال ایسے تھے کہ جس سے ان کو لگتا تھا کہ یہ سوال کر کے ہم نبی کو پھنسا لیں گے سے مطلب یہ کہ یہ مشکل سوال ہے کہ جواب وہ نہیں دے سکے. ٹھیک ہے. اب اس میں سے یہاں پہ یہ آخری سیکنڈ لاسٹ رکوع ہے. اس کے بعد یہ سورۃ الکہف ختم ہو جاتی ہے. 16واں سپارہ شروع ہو چکا ہے گزشتہ جمعے. ٹھیک ہے. اور 3 رکوع 16ویں سپارے میں ہیں, باقی کے تمام رکوع 15ویں سپارے کے سیکنڈ ہاف کے اندر گزرے ہوئے. تو یہاں پہ حضرت ذوالقرنین کے بارے میں قرآن مجید کچھ باتیں ارشاد فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت ذوالقرنین کا ذکر کیا ہے. کیا سب ان کے سوال سے اس کو لنک کرتے ہوئے بتاتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ, اور یہ لوگ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں. کہہ دو کہ میں ان کا کچھ حال تمہیں پڑھ کر سنا سکتا ہوں. کون تھے حضرت ذوالقرنین؟ ان کا آگے واقعہ آ رہا ہے, آج انشاءاللہ اس کو آدھا پڑھتے ہیں. کہتے ہیں واقعہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو زمین میں اقتدار بخشا تھا. واقعہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو زمین میں اقتدار بخشا تھا اور انہیں ہر کام کے وسائل عطا کیے, جس کے نتیجے میں وہ ایک راستے کے پیچھے چل پڑے, یہاں تک کہ جب وہ سورج کے ڈوبنے کی جگہ پہنچے تو انہیں دکھائی دیا کہ وہ ایک دلدل جیسے سیاہ چشمے میں ڈوب رہا ہے سورج. یعنی انہوں نے دنیا کے ایسے کونے پہ سفر کیا کہ جس کے بعد پانی تھا اور وہ پانی ایسا تھا کہ جس میں سورج ڈوبتے ہوئے یہ محسوس ہوتا تھا کہ جیسے وہ سورج اس پانی کے اندر ڈوب رہا ہے. سیاہ چشمہ, وہ کالا پانی تھا. ٹھیک ہے. کالا پانی تھا یا سورج کے آگے پیچھے ہونے کی وجہ سے وہ کالا نظر آتا تھا, اندھیرا نظر آتا تھا اس کے اندر. اللہ تعالیٰ بہتر اس کو جانتے ہیں. کہتے ہیں وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا. آپ لوگوں کا بڑا انٹرسٹ ہوتا ہے, عوام کا بڑا انٹرسٹ ہوتا ہے اس کو جاننے میں. اب دیکھیں آج قرآن کی زبانی آپ اس چیز کو سمجھیں گے کہ وہ بیسیکلی آپ جو سنتے ہیں وہ کیا چیز ہے آ رہی ہے آگے. وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا, جب وہ اس جگہ پہ پہنچے نا تو وہاں پہ انہوں نے ایک قوم کو پایا. اس قوم نے ذوالقرنین سے کیا کہا؟ قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبْ. یہ حضرت ذوالقرنین جو تھے نا, ان کے بارے میں اختلاف رائے ہے. اختلاف رائے کا مطلب کوئی صراحت نہیں ہے کہ یہ نبی, قرآن نہیں بتاتا کہ یہ نبی تھے, یہ ایک بادشاہ تھے. لیکن ایک چیز ہے, وہ کیا؟ قرآن نے ایک جگہ یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین علیہ السلام کو یہ بات کہی, تو اس سے اس بات کا ایک شبہ ہوتا ہے کہ غالباً یہ نبی ہوں گے, تبھی تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ان سے کوئی بات کہی. لیکن اس کا جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی یہ نبی نہیں تھے, وقت کے بادشاہ تھے, تو جو وقت کے پیغمبر ہوں گے اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی نازل کی ہوگی اور اس پیغمبر نے جا کے ذوالقرنین بادشاہ کو بتا دیا ہوگا کہ یہ تمہارے خدا کا حکم ہے تمہارے لیے. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو کہتے ہیں اس قوم نے کیا کہا, اے ذوالقرنین تمہارے پاس 2 راستے ہیں. ہم نے, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, ہم نے ان کو ذوالقرنین کو کہا تمہارے پاس 2 راستے ہیں, یا تو ان لوگوں کو سزا دو یا پھر ان کے معاملے میں اچھا رویہ اختیار کرو.
یہی وہ آیت کا سینٹنس ہے جس سے یہ آتا ہے نا ذہن میں، یعنی آدھا پارٹ یہ آتا ہے ذہن میں کہ شاید یہ خود پیغمبر تھے، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے ان کو یہ ارشاد فرمایا. ٹھیک ہے، کیا دو آپشن دیے؟ حضرت ذوالقرنین نے 3 سفر کیے تھے. یہ پہلے سفر کا تذکرہ ہے. دنیا کے ایک ایسے کونے میں پہنچ گئے، وہاں قوم تھی، ہم نے ذوالقرنین کو یہ اختیار دیا، چاہو تو ان کو قتل کر دو اس زمانے کی روایات کے حساب سے، اور چاہو تو ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرو. آگے اس کی تفصیل، قال اما من ظلم، انہوں نے کہا ان میں سے جو کوئی ظلم کا رستہ اختیار کرے گا اسے تو ہم سزا دیں گے، پھر اسے اپنے رب کے پاس پہنچا دیا جائے گا اور وہ اسے سخت عذاب دے گا. ٹھیک ہے، اس کی تھوڑی سی جو ہے نا وہ تفصیل کے اندر ہم چلے جاتے ہیں. ذوالقرنین کے لفظی معنی جو ہے وہ ہیں 2 سینگوں والے. کیا ہے؟ 2 سینگوں والے. یہ کسی نامعلوم وجہ سے ایک بادشاہ کا لقب تھا. قرآن کریم نے اس بادشاہ کی تفصیلات نہیں بتائیں کہ وہ کون تھے اور کس زمانے میں تھے. البتہ ہمارے زمانے کے بیشتر محققین، تحقیق کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کا ماننا یہ تھا کہ یہ ایران کا بادشاہ سائرس تھا. یہ بھی پھر میں بتا دوں آپ کو کہ یہ ایک شبہ والی بات ہے، تو قرآن کوئی وضاحت کوئی صراحت نہیں کرتا. جو محققین ہیں، اس طرح اصحاب کہف کے بارے میں اندازے تھے کہ وہ عمان میں فلانی جگہ دفن ہے، کوئی کہتا تھا فلاں علاقے میں دفن ہے. اسی طرح حضرت ذوالقرنین کے بارے میں بھی ایک یہ اندازہ ہے محققین کا کہ وہ جو ہے سائرس نامی بادشاہ تھا. کہاں کا؟ ایران کا. ٹھیک ہے، اور انہوں نے بنی اسرائیل کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی بات ہے، بہت پہلے کی بات ہے، بنی اسرائیل کو بابل کی تلاوت سے نجات دلائی. بابل کا بھی ایک بڑا قصہ ہے، کہانی. ٹھیک ہے، اور دوبارہ سے ان کو فلسطین کے اندر آباد کیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پرانی بات ہے. یہ ان کی کتابوں میں جو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اہل کتاب تھے، ان کی کتابوں میں یا ان کی روایتوں میں یہ قصے تھے، تبھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ سوالات بنا کے دے دیے. قرآن کریم نے صرف اتنا بتایا کہ انہوں نے 3 لمبے سفر کیے تھے. ٹھیک ہے، پہلا سفر دنیا کے انتہائی مغربی آبادی تک تھا، دوسرا انتہائی مشرقی آبادی تک تھا، یعنی ایک طرف مغرب کو کور کیا تھا، دوسری طرف مشرق کو کور کیا تھا، اور تیسرا انتہائی شمالی علاقے تک تھا، جہاں انہوں نے یاجوج ماجوج کے وحشیانہ حملوں سے لوگوں کو بچانے کے لیے ایک دیوار تعمیر کی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب یہاں پہ یہ جو ذکر ہوا یہ ان کے پہلے حملے کا ذکر ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں البتہ جو کوئی ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا تو وہ بدلے کے طور پر اچھے انجام کا مستحق ہوگا، اور ہم بھی اس کو اپنا حکم دیتے وقت آسانی سے بات کہیں گے. ثم اتبع سببا، اس کے بعد وہ ایک اور راستے کے پیچھے چل پڑے. یعنی یہ ایک مشرقی علاقہ انہوں نے فتح کیا اور اس کے بعد وہ ایک راستے کی طرف چل پڑے. حتی اذا بلغ مطلع الشمس، ابھی کہاں سے؟ جہاں سورج غروب ہوتا مغرب پہ. ٹھیک ہے، اب یہ کہتے ہیں حتی اذا بلغ، یہاں تک کہ وہ پہنچ گئے. کہاں پہنچ گئے؟ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. یہاں تک کہ جب وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جسے ہم نے اس کی دھوپ سے بچنے کے لیے کوئی اوٹ مہیا نہیں کی. یعنی ایک ایسی قوم تھی اس جگہ پہ کہ جن کے پاس کوئی شیلٹر، کوئی رہنے کی پراپر جگہ نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کیا الفاظ استعمال کیے؟ لم نجعل لهم من دونها سترا، ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے وہاں سے سورج کہ جسے ہم نے اس کی دھوپ، سورج کی دھوپ سے بچنے کے لیے کوئی اوٹ مہیا نہیں کی تھی. اوٹ سمجھتے ہیں نا، جس کے پیچھے چھپا جائے، جس کے پیچھے سایہ لیا جائے، شیلٹر لیا جائے. کہتے ہیں کذالک وقد احطنا بما لدیہ خبرا، واقعہ اسی طرح ہوا اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ ساز و سامان تھا ہمیں اس کی پوری خبر تھی. کہتے ہیں حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا. اس کے بعد وہ ایک ایسے رستے پر چل پڑے
اب دیکھو اس کے اندر جو ہے وہ دوسرے سفر کی طرف اشارہ ہے. کیا کہتے ہیں اس سفر میں دنیا کی وہ انتہائی مشرقی آبادی کی طرف چلے گئے. یہاں کچھ غیر متمدن لوگ رہتے تھے. یہ جو اوٹ والی بات ہے نا، غیر جن کے پاس رہن سہن کے کوئی طریقے نہیں ہے، تو گھر بنانے آتے. وجہ یہ نہیں ہے بھائی اگر ہم لوگ بھی رہتے ہیں تو ہمارے اوپر بھی کچھ نہیں ہوتا اگر ہمیں گھر مکانات انسانوں کو یہاں کی آبادی کو بنانے نہیں آتے. کہتے ہیں وہاں کچھ غیر متمدن لوگ رہتے تھے، ان میں مکان بنانے اور چھتیں ڈالنے کا دستور نہیں تھا. سب کھلے میدان میں ایک ساتھ رہتے تھے، اس لیے دھوپ سے بچاؤ کے لیے کوئی کوٹ نہیں تھی، بلکہ سورج کی کرنیں ان کے سروں پر براہ راست پڑتی تھیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ثم اتبع سببا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کچھ ذوالقرنین کے پاس تھا اس کی ہمیں پوری خبر تھی. اب آ رہا ہے تیسرا سفر، حتی اذا بلغ بین السدین، جیسے کہ میں بھی تلاوت کر چکا. اس کے بعد وہ ایک اور راستے کے پیچھے چل پڑے، یہاں تک کہ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے، بین السدین وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا، لا یکادون یفقہون قولا. یہاں تک کہ وہ ان دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے تو انہیں ان پہاڑوں سے پہلے کچھ لوگ ملے جن کے بارے میں ایسا لگتا تھا کہ وہ ہماری کوئی بات نہیں سمجھتے. اب ان کے ساتھ لازماً بات کی ہوگی تو کوئی ٹرانسلیٹر ہوں گے یا پھر اشاراتی زبان میں بات ہوگی، لیکن کوئی نہ کوئی ضرور اس طرح کی بات ہوگی. آگے کہتے ہیں قالوا یا ذوالقرنین، قالوا یا ذوالقرنین، انہوں نے کہا ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، کیا کہا اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس زمین میں فساد پھیلانے والے لوگ ہیں. فہل نجعل لک خرجا، تو کیا ہم آپ کو کچھ مال پیش کر سکتے ہیں جس کے بدلے آپ ہمارے اور اس کے درمیان کوئی دیوار بنا دیں. کون لوگ کہہ رہے ہیں؟ جب ذوالقرنین نے تیسرا سفر کیا تو ادھر ایسی جگہ پہنچے جو دو پہاڑوں کے درمیان گھری ہوئی تھی. وہاں ایک قوم ملی جن کی بات ذوالقرنین نہیں سمجھ سکتے تھے. انہوں نے سمجھ لو ذوالقرنین علیہ السلام کو یہ ٹاسک اور ٹارگٹ دیا کہ بھائی یہاں پہ کچھ ایسے جنگلی لوگ، ایسے فساد پھیلانے والے لوگ آباد ہیں جو دنیا کے اندر فساد برپا کر دیتے ہیں. کیا کریں بھائی؟ بھائی آپ کچھ نہیں کریں، آپ کے پاس جو ریسورسز ہیں وہ ریسورسز ہمارے ریسورسز سے ملا کے دیوار کھڑی کرتے ہیں. آج آپ کو جواب ملا اس چیز کا کہ یاجوج ماجوج کو دیواروں کے درمیان کس نے ڈالا تھا؟ یہ حضرت ذوالقرنین. ٹھیک ہے. تو کیا کہتے ہیں جس کے بدلے آپ ہمارے اور ان کے درمیان دیوار بنا دیں. یہ ذوالقرنین علیہ السلام کے تیسرے سفر کا ذکر ہے. قرآن نے اس سفر کی سمت متعین نہیں فرمائی. پہلے والے میں کہا تھا مغرب الشمس، دوسرے والے میں کہا تھا مطلع الشمس، سورج کے غروب ہونے کی جگہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ. اس میں قرآن نے صرف کہا حتی اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ وہ پہنچ گئے دو پہاڑوں کے درمیان. آگے کہتے ہیں لیکن بیشتر مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ سفر دنیا کے شمال کی سائڈ پہ ہوا تھا. ٹھیک ہے. یہاں کے لوگوں کی زبان بالکل مختلف تھی، میرے خیال ہماری طرف آ گئے ہوں گے، اور شاید بھولیا بھی ایسا ہو کہ ان میں سمجھ کے کچھ آثار نظر نہ آتے ہوں، اور آگے ان سے جو گفتگو ہوئی یا تو کسی ترجمان کے ذریعے ہوئی ہوگی یا اشاروں سے ہوئی، کسی نہ کسی طریقے سے انڈرسٹینڈنگ دے دی گئی ہوگی. ٹھیک ہے. کہتے ہیں یاجوج اور ماجوج یہ دو وحشی قبیلے تھے جو ان پہاڑوں کے پیچھے رہتے تھے، اور تھوڑے تھوڑے وقفوں سے وہ پہاڑوں کے درمیانی درے سے اس علاقے میں آ کر قتل و غارت گری کرتے تھے. ٹھیک ہے. علاقے کے لوگ ان سے پریشان تھے، اس لیے انہوں نے ذوالقرنین کو دیکھا کہ وہ بڑے وسائل کے مالک ہیں. انہوں نے کہا یار یہ بندہ دنیا میں ادھر ادھر ساری جگہوں پہ سفر کر چکا ہے، اتنے علاقے فتح کر چکا ہے، یہی ہمارا مسئلہ حل کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے ان سے درخواست کی کہ وہ پہاڑوں کے درمیان جو ایک درہ ہے اسے ایک دیوار بنا کے بند کر، یعنی صرف ایگزٹ بند کرنا تھا، پورے میدان کے اندر پہاڑی دیوار بھی بنا دی تھی تاکہ یاجوج ماجوج کے نکلنے کا رستہ بند ہو جائے اور وہ یہاں آ کر فساد نہ پھیلا سکیں. اس کام کے لیے انہوں نے کچھ مال بھی پیش کیا، لیکن حضرت ذوالقرنین نے کوئی معاوضہ لینے سے انکار کر دیا. البتہ یہ کہا کہ تم اپنی افرادی طاقت سے میری مدد کرو تو میں یہ دیوار بلا معاوضہ بنا دوں. پوری بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھے طریقے سے آ گئی. کہتے ہیں قال ما مكنني فيه ربي خير فاعينوني بقوة اجعل بينكم وبينهم ردما.
ذوالقرنین نے کہا اللہ نے مجھے جو اقتدار عطا فرمایا ہے وہی میرے لیے بہتر ہے، لہذا تم لوگ ہاتھ پاؤں کی طاقت سے میری مدد کرو تو میں تمہارے اور ان کے درمیان میں ایک مضبوط دیوار کھڑی کر دوں گا۔ کہتے ہیں آتونی زبر الحدید۔ اب ذوالقرنین صاحب نے ارادہ کر لیا، بیٹا بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات سمجھ میں آواز آ رہی ہے میری؟ ذوالقرنین صاحب نے ارادہ کر لیا کہ یار یہ کام کرنا ہی ہے، تو انہوں نے کیا کہا، مجھے لوہے کی چادریں لا کر دو۔ حدید کہتے ہیں لوہے کو۔ حتی اذا ساوا بین الصدفین قال انفقوا، یہاں تک کہ جب انہوں نے درمیانی خلا کو پاٹ کر دونوں پہاڑی سروں کو ایک دوسرے سے ملا دیا تو کہا کہ اب آگ دہکاؤ، یعنی ان لوہے کی چادروں سے جب دونوں خلا بند کر دیے تو انہوں نے کہا اس کے نیچے آگ دہکاؤ، کیوں؟ تاکہ وہ پگھل کے ان کے رختوں میں، ان کی درزوں میں سب جگہ وہ بیٹھ جائے۔ حتی اذا جعلہ نارا قال آتونی افرغ علیہ قطرا، کہتے ہیں یہاں تک کہ جب اس دیوار کو لال انگارہ کر دیا تو کہا کہ پگھلا ہوا تانبا لاؤ، اب میں اس پر اڈیلوں گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہتے ہیں فَمَسْتَعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، چنانچہ وہ دیوار ایسی بن گئی کہ یاجوج ماجوج نہ اس پر چڑھنے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ اس میں کوئی سوراخ کر سکتے تھے۔ اتنی مضبوط دیوار بن گئی، یعنی وہ اتنی فلیٹ تھی کہ اس پہ چڑھ بھی نہیں سکتے تھے، کوئی اس میں سوراخ کوئی رکھنا نہیں تھا، اور نہ وہ ایسی تھی کہ اس کے اندر سوراخ کرتے کسی بھی طریقے سے۔ کہتے ہیں قال ھذا رحمت من ربی، ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے کہ اس نے ایسی دیوار بنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكًّا، جب وہ وقت آئے گا تو وہ اس دیوار کو اٹھا کر زمین کے برابر کر دے گا۔ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور میرے رب کا جو وعدہ ہے وہ حق ہے، سچ ہے۔ کہتے ہیں وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، کہتے ہیں اور میرے رب کا وعدہ بالکل سچا ہے، اور اس دن ہم ان کی یہ حالت کر دیں گے کہ وہ موجوں کی طرح ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں گے، اور پھر سور پھونکا جائے گا تو ہم سب کو ایک ساتھ جمع کر لیں گے۔ اس دن ہم دوزخ کو ان کافروں کے سامنے کھلی آنکھوں کے لے آئیں گے جن کی آنکھوں پر دنیا میں میری نصیحت کی طرف سے پردہ پڑا ہوا تھا اور جو سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے۔ اب دیکھو ذوالقرنین علیہ السلام نے دیوار کھڑی کر دی، دنیا اس وقت کی دنیا یاجوج ماجوج کے فتنے سے بے فکر ہو گئی۔ اگر یاجوج ماجوج کھلے رہتے تو لازماً ان کی بھوک ختم نہیں ہوتی، ان کے فساد پھیلانے کا جذبہ ختم نہیں ہوتا، تو یہ صرف اس علاقے میں نہیں رہتے بلکہ دنیا کے مشرق سے سفر کرتے اور مغرب تک آتے، شمال سے سفر کرتے جنوب تک آتے، ایسے ہی ہوتا نا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی جو بھی ٹیکنالوجیز تھی، اس وقت کے سب سے بہترین جو بھی بادشاہ تھے ذوالقرنین کا، جو ریسورسفل آدمی تھے، ان کے ذریعے سے ان کو قید کروا دیا۔ ٹھیک ہے، میں پھر آپ کو بتاتا چلوں، پھر دوبارہ سے یاد دہانی کروا دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے بہت پہلے کی بات ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب ان کو قید کروا دیا تو اب ذوالقرنین علیہ السلام کی زبانی ہی یہ ساری باتیں ہوئی، وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، کہ میرے رب کا وعدہ حق ہے، یعنی میرے رب کا وعدہ کیا حق ہے کہ یاجوج ماجوج ایک فتنہ ہے نا، دنیا کے آخر میں ان کو دوبارہ کھلنا ہے نا، اور کھل کے کیا کریں گے یہ، جس کے خوف کی وجہ سے ذوالقرنین علیہ السلام سے دیوار بنوائی گئی تھی، یعنی دنیا میں فساد نہ پھیلا دیں، وہی کام کریں گے۔ جب آزاد ہو جائیں گے تو دنیا میں فساد پھیلائیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی آگے کیا کنٹینیویشن میں دیکھو، وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور، نفخ سور پھونکا جائے گا، کہتے ہیں اس دن ہم ان کی یہ حالت کر دیں گے کہ وہ موجوں کی طرح ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں گے، اور پھر سور پھونکا جائے گا تو ہم سب ایک ساتھ سب کو ان کو جمع کر لیں گے۔ موجوں کی طرح ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں گے، اس مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اس دیوار کے پیچھے رہ کے ان کی تعداد اتنی بڑھ گئی ہے کہ جس وقت وہ دیوار ختم ہوگی، اللہ تعالیٰ کا ان کو باہر نکالنے کا وعدہ سچ ہوگا، تو وہ ایسے جا کے نکلیں گے جیسے سمندر کی لہریں ہوتی ہیں، آپ کاؤنٹ نہیں کر سکتے ہوں گے، ایسا بڑا عذاب ہوگا یہ ساری دنیا کے لیے۔ کہتے ہیں وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ، دوبارہ سے ریپیٹ کر رہا ہوں میں آپ کو اس کا ترجمہ تاکہ اب سمجھ لیجئے اس کو۔ اور اس دن ہم دوزخ کو ان کافروں کے سامنے کھلی
آنکھوں سے لے آئیں گے. ابھی تو نظر نہیں آتی نا، خالی بات سنتے ہیں. الذی کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری وکانوا لا یستطیعون سماع، جن کی آنکھوں پر دنیا میں میری نصیحت کی طرف سے پردہ پڑا ہوا تھا اور جو سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے ان کافروں کے سامنے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نصیحتیں کرتے تھے نظر نہیں آتی، سنائی نہیں دیتی. تو اب کیا ہوگا اس دن، قیامت والے دن، اللہ تعالیٰ کھلی آنکھوں سے ان کے سامنے لے کر آئے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے تمام فتنوں سے، ایسے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے جو ہمارے ایمان دشمن فتنے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا اس پر عمل کرنے اور اس سے ایمان کو تازہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. باخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.